شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اس کی ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر ہے۔ وہ ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں جو زمین کے اندر جاتی ہیں، اور ان کو بھی جو اس سے باہر نکلتی ہیں، ان کو بھی جو آسمان سے اترتی ہیں، اور ان کو بھی جو اس پہ چڑھتی ہیں۔ اور وہی ہے جو بڑا مہربان، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے عالم الغیب پروردگار کی قسم، وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ کوئی ذرا برابر چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی ایسی چیز ہے نہ بڑی جو ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ ان کو انعام دے۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کی ہے کہ انہیں ناکام بنائیں، ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اور اے پیغمبر، جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور اس اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو اقتدار کا مالک بھی ہے، ہر تعریف کا مستحق بھی۔ اور یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اس وقت تم ایک نئے جنم میں آؤ گے۔ پتہ نہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے کسی طرح کا جنون لاحق ہے۔ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت و ایمان نہیں رکھتے وہ خود عذاب میں اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے بھی موجود ہے اور ان کے پیچھے بھی؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر اس بندے کے لیے ایک نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا۔ اے پہاڑوں تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ، اور پرندوں تم بھی۔ اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ پوری پوری زریں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو۔ اور تم سب لوگ نیک عمل کرو، تم جو عمل بھی کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور سلمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنا دیا تھا، اس کا صبح کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا۔ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنات میں سے کچھ تھے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور ہم نے ان پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا اسے ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جنات سلمان کے لیے جو وہ چاہتے بنا دیا کرتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کے خاندان والو، تم ایسے عمل کیا کرو جس سے شکر ظاہر ہو، اور میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوں۔ اور پھر ہم نے سلمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی اور نے نہیں بلکہ زمین کے کیڑوں نے دیا جو ان کے اعضاء کو کھا رہے تھے۔ چنانچہ جب وہ گر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا، اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے خود اس جگہ ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ دائیں اور بائیں دونوں طرف باغوں کے 2 سلسلے تھے۔ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ، ایک تو شہر بہترین، دوسرا پروردگار بخشنے والا۔ پھر بھی انہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا، اس لیے ہم نے ان پر بند والا سیلاب چھوڑ دیا، اور ان کے دونوں طرف کے باغوں کو ایسے 2 باغوں میں تبدیل کر دیا جو بد مزہ پھلوں، چھاؤں کے درختوں اور تھوڑی سی بیری پر مشتمل تھی۔ یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی تھی کہ انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی تھی، اور ایسی سزا ہم کسی اور کو نہیں بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی تھیں ایسی بستیاں بسا رکھی تھیں جو دور سے نظر آتی تھیں، اور ان میں سفر کے نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا۔ اور کہہ دو کہ ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن، امن و امان کے ساتھ سفر کرو۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار، ہمارے سفر کی منزلوں کے درمیان دور دور کے فاصلے پیدا کر دے۔ اور یوں انہوں نے اپنی جانوں پر ستم ڈھا لیا، جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں افسانہ ہی افسانہ بنا دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل تتر بتر کر دیا۔ یقیناً اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صابر ہے اور شکر گزار ہے۔ واقعی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا خیال درست پایا، چنانچہ یہ اسی کے پیچھے چل پڑے سوائے اس گروہ کے جو مومن تھا، اور ابلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا۔ البتہ ہم نے ان کو بہکانے کی صلاحیت اس لیے دی تھی
کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کون ہے جو آخرت و ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے، اور تمہارے پروردگار ہر چیز پہ نگراں ہے۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو کہ پکارو ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا خدا سمجھتے ہو۔ وہ آسمانوں اور زمین میں ذرا برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ ان کو آسمان اور زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے، اور نہ ان میں کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی سفارش کارآمد نہیں سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اس نے سفارش کی اجازت دے دی ہو، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں حق بات ارشاد فرمائی، اور وہی ہے جو بڑا عالی شان ہے۔ کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہہ دو وہ اللہ ہے، اور ہم ہوں یا تم ہدایت پر ہو یا کھلی گمراہی میں مبتلا۔ کہو کہ ہم نے جو جرم کیا تھا اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تم جو عمل کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ کہو کہ ہمارے پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی ہے جو خوب فیصلہ کرنے والا مکمل علم کا مالک ہے۔ کہو کہ ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ سے جوڑ رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں ساری ہی انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، اور تم سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس سے تم گھڑی برابر نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے جا سکتے ہو۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں ہم نہ تو اس قرآن پر کبھی ایمان لائیں گے اور نہ ان آسمانی کتابوں پر جو اس سے پہلے ہوئی ہیں، اور اگر تم اس وقت کا منظر دیکھو جب یہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ ایک دوسرے پر بار ڈال رہے ہوں گے۔ جن لوگوں کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن بن جاتے، اور جو بڑے بنے ہوئے تھے ان سے کہیں گے جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے۔ اور جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ نہیں، یہ تمہاری رات دن کی مکاری ہی تو تھی جس نے ہمیں روکا تھا جب تم ہمیں تاکید کرتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک مانیں، اور یہ سب جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنا پچھتاوا چھپا رہے ہوں گے۔ اور جن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا اور ہم ان سب کے گلوں میں توق ڈال دیں گے، ان کو کسی اور بات کا نہیں، انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جس کسی بستی میں ہم نے کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا، اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب ہونے والا نہیں، کیونکہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ تمہارا مال تمہیں اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں اور نہ تمہاری اولاد، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دوہرا ثواب ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں چین کریں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ان کو ناکام بنائیں، ان کو عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے، اور وہی ہے سب سے بہتر رزق دینے والا۔ اور وہ دن نہ بھولو جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارا تعلق آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں۔ دراصل یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ انہی کے پیروکار تھے، لہٰذا آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان پہنچانے کا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی ان سے ہم کہیں گے اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اور جب ہماری آیتیں جو مکمل وضاحت کی حامل ہیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کہتی ہیں کچھ نہیں، یہ شخص بس یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جنہیں تمہارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآن کچھ بھی نہیں، ایک من گھڑت جھوٹ ہے۔ اور جب ان کافروں کے پاس حق کا پیغام آیا تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا یہ تو ایک کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، حالانکہ ہم نے انہیں پہلے ہی ایسی کتابیں دی تھیں جو یہ پڑھتے پڑھاتے ہوں، اور نہ اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے ان کے بارے میں کوئی خبردار کرنے والا نبی بھیجا تھا۔
اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور یہ اب کے مشرکین اس ساز و سامان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں جو ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو دے رکھا تھا، پھر بھی انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو دیکھ لو ہماری دی ہوئی سزا کیسی سخت ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو میں صرف تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم چاہے دو دو مل کر اور چاہے اکیلے اکیلے اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہو، اور پھر انصاف سے سوچو تو فوراً سمجھ آ جائے گی تمہارے اس ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنون کی کوئی بات بھی تو نہیں ہے، وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہے ہیں۔ کہو میں نے اگر اس بات پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تمہاری ہے، میرا اجر تو اللہ کے سوا کسی کے ذمہ نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے، وہ غیب کی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دو حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے نہ دوبارہ کرنے کا۔ کہہ دو اگر میں راستے سے بھٹکا ہوا ہوں تو میرے بھٹکنے کا نقصان مجھی کو ہوگا، اور اگر میں نے سیدھا راستہ اپنا لیا ہے تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرے رب مجھ پر نازل کر رہا ہے، وہ یقیناً سب کچھ سننے والا ہر ایک سے قریب ہے۔ پیغمبر تمہیں ان کی حالت عجیب نظر آئے گی، تم وہ منظر دیکھو جب یہ گھبرائے پھرتے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور انہیں قریب ہی پکڑ لیا جائے گا، اور اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ اتنی دور جگہ سے ان کی کوئی چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے کہ انہوں نے پہلے اس کا انکار کیا تھا اور دور دور سے تیر پھینکا کرتے تھے، اور اس وقت یہ اس ایمان کی آرزو کریں گے کہ اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے، جیسا کہ ان جیسے جو لوگ ان سے پہلے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایسی شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔